دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، یوں تو تیری رسائیاں فرش سے عرش تک محیط، دل میں اترتے حرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری حال سفر کی ویڈیو سیریز کی یہ 22ویں ویڈیو ہے، اور چلیے ویڈیو کی طرف۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ساتھی نے آ کر بتایا کالج سے ہاسٹل آتے ہوئے ایک لڑکے کو دعوت ذکر دے رہا تھا، اور وہ غور سے میری باتیں سنتا ہوا میرے ساتھ چلا آ رہا تھا کہ اچانک ابلیس سامنے کھڑا ہو کر ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس پر وہ لڑکا یکدم یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ اسے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس پر شیطان خوشی سے ناچنے لگا۔ اب وہ باہر سڑک کے اس پار کیکر کے نیچے کھڑا مجھے اشاروں سے منع کر رہا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ میں نے کہا اب اسے دیکھتے رہو، اور اللہ کی ضرب لگائی۔ اس سے ایک زناٹے دار پڑ لگا ہے جس سے وہ بھوانٹیاں کھاتا ہوا گرا، جلدی سے اٹھا اور تیزی سے بھاگتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ 2 مارچ 1984 کو حضرت اللہ یار خان یعنی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا جی یعنی شیخ حافظ احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ سے روحانی رابطہ قائم ہوا، اور مسلسل خصوصی تربیت جاری ہو گئی۔ 8 اپریل 1984 کو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلمدان کتب وحدت سے نوازا۔ 22 دسمبر 1984 کو بہت سے مشائخ نے اسناد خلافت اور دربار اقدس سے خصوصی سند اجازت عطا ہوئی۔ 18 فروری 1985 کو اعلان خلافت کا حکم ہوا۔ پھر خوشبو پھیلتی رہی، سلسلہ متعارف ہوتا رہا، حتیٰ کہ 7 اکتوبر 1984 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے 10 ساتھیوں کو ذکر کرانے کی اجازت دے دوں۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کے لیے اسی روز ہفتہ روزہ اجتماع ذکر میں ناچیز نے ان احباب کے ناموں کا اعلان کیا۔ دوسرے دن ایک صاحب کشف ساتھی نے آ کر ایک دوسرے ساتھی کو مبارکباد دی۔ اس نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے بیان کیا میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خیال آیا کہ آج تو ساتھیوں کا اجتماع ہے، میں شریک نہیں ہو سکا، چنانچہ میں نے مراقبہ کر کے رابطہ قائم کیا تو اس وقت حضرت جی یعنی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اس لیے میں فی الحال 10 ساتھیوں کو ذکر کرانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور انہوں نے جن ساتھیوں کے نام گنوائے ان میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں انوار الاصفیاء میرے پاس پڑی تھی، یوں ہی کھولی تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ان کے ایک مرید حسن افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تھا کہ ان پڑھ تھے، مگر ان کے سامنے کوئی قرآن کریم یا حدیث شریف پڑھتا تو اپنے نور باطنی سے بتا دیتے، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شاگرد کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو یہ واقعہ پڑھوایا تو بہت متاثر ہوئے، کہنے لگے ہاں جی اللہ کے بندوں کی کیا بات ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں باہر برآمدے میں ان کے ایک روحانی شاگرد اپنے ذکر و فکر میں مشغول تھے۔
حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ان صاحب سے کہا کہ ابھی میں ایک ساتھی کو بلاتا ہوں، آپ ان کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پڑھیے گا۔ سو ان صاحب نے اس کے سامنے یعنی کہ روحانی شاگرد کے سامنے پہلے ایک آیت کریمہ اور پھر ایک حدیث شریف پڑھی۔ اس روحانی شاگرد نے بتایا کہ پہلی بار آپ کے منہ سے انوارات نکل کر کعبہ شریف اور وہاں سے عرش عظیم کی طرف چلے گئے، دوسری بار یہ انوارات سیدھے روضہ اطہر پر پہنچے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سورہ الحدید آیت 21۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔